وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی معنی اور مفہوم اور تفسیر کے علاوہ، یعنی درس قرآن کے علاوہ، ہمارے کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں جو سالہ سال ہماری عملی زندگی کے اندر ہمارے لوگوں کو درپیش آتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر تمام مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ لوگ حجاج اکرام جو ہے وہ حج کی طرف ماشاءاللہ رواں دواں ہیں، عمرے اور حج جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر جو ہے وہ قربانی خریدتے ہیں اور پھر اسی قربانی کو جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے بارے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آج کی میں گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اس کے اندر ایک بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ اس کی اہمیت اور فضیلت تو اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک مستقل عبادت کے طور پر جو ہے وہ دین کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ یہ مستقل عبادت جو ہے یہ کسی بھی دوسری عبادت سے اس کا متبادل نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ایک فرضی نماز ہے، آپ جس قدر بھی جو ہے وہ نوافل ادا کر دیں، فرض اپنے جگہ پر قائم و دائم رہے گا۔ یا فرضی زکوٰۃ ہے، آپ جتنے بھی صدقات دے دیں، فرضی زکوٰۃ پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو یہ یعنی کہ قربانی جو ہے یہ اس کی اپنی ایک شان ہے اس عبادت کی، اور یہ ایک مستقل عبادت کے طور پر جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی دوسری مالی عبادت اور صدقات اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ کو حوض کوثر یا الکوثر جو ہے وہ عطا فرمایا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کثیر بھلائی۔ آپ کو بہت کثیر بھلائی اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہیں، بلکہ ساری بھلائیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں، اور اسی کے اندر سے ایک بہت بڑی بھلائی جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر نماز اور قربانی دونوں کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہی قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آپ کی زبان مبارکہ سے اعلان فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں نسک سے مراد جو ہے وہ نماز سے الگ چونکہ یہ بیان کیا گیا ہے، تو یہاں مراد جو ہے وہ قربانی لیا جاتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ قربانی کرنا، جانور کی قربانی کرنا۔ اگرچہ نسک کا معنی قرآن حکیم کے اندر مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ساری عبادات کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرضی یا نفلی فرض کی ہیں یا وہ اس کے لیے مقرر کی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں ان کو کرنے کے طریقے کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ اچھا، حج کے طریقے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ جو دعا فرمائی تھی اس کے اندر یہی بھی تھا، وارنا مناسکنا، ہے اللہ ہمیں جو ہے وہ عبادت کے طریقے بھی سکھا دے۔ اب اللہ تو گھر جو ہے وہ بنانے کا حکم دیا تھا، گھر ہم نے بنا دیا ہے، اب جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں، نماز ہے، اس کے اندر قیام ہے، اس کے اندر رکوع ہے، سجود ہے، اعتکاف ہے، اس کے اندر طواف ہے، یہ سارے طریقے آپ سکھا دیجئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے، خذوا عنی مناسککم، آپ جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ حج کے سیکھ لیں۔ تو یہ جنرل عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تمام عبادات کا طریقہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ حج ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا یہ خاص طور پر جو ہے وہ
قربانی کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو صیغہ واحد کے ساتھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کے اندر وہ تمام احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صیغہ واحد کے ساتھ دیے جاتے ہیں، وہ اصل میں ان کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے، اگرچہ پورا کا پورا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زبان مبارکہ سے جو ہے وہ امت تک پہنچا ہے، اور آپ کی وساطت سے ہی جو ہے وہ سارے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن جہاں اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو صیغہ واحد کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اتنا اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو امت سمجھ جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ صیغہ واحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یعنی اس کے اندر آگے امت کو خطاب ہے، جمع کا صیغہ آ گیا ہے کہ جب تم نے جو ہے وہ عورتوں کو طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو عدت کے اعتبار سے طلاق دیجیے، یعنی اصل طلاق جو ہے اس کا تعلق عدت کے ساتھ ہے۔ یہاں موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم طلاق کے اوپر بحث کریں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ منافقین اور کفار جو ہیں ان کے خلاف جہاد کیجیے اور ان کے اوپر سختی کیجیے۔ تو یہاں پر بھی صیغہ واحد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کی اہمیت باقی احکامات سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہی قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنین جو ہیں ان کو جو ہے وہ لڑائی کے اوپر ابھاریے کہ اس مسلمانوں کو جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے مقابلے کے اندر مسلمانوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی کیا ہے، اور ان مسلمانوں کو مشکلات کا شکار کر رہے ہیں اپنی مخالفت کے ذریعے۔ تو آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی ابھاریے، اگر وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف آ رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کو ابھاریے جہاد کے اوپر۔ اچھا، ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے لا تکلف الا نفسک، یعنی آپ جو ہے وہ مکلف ہیں صرف اپنی جان کے، یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کترا رہا ہے، اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا، تو آپ کا مقصد صرف اس کو پیغام پہنچا دینا ہے، آپ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ یعنی یہ حکم اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ واحد کے صیغے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام امت کو دیا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن مجید کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، اس کا مطلب اس کی اہمیت دوسرے احکامات کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ یہاں سورۃ الکوثر کے اندر بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی خطاب اس کے ذریعے پھر آگے امت کو چلا گیا ہے کہ یعنی یہ ایک الگ سے قربانی ہے، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور وانحر کا مطلب ہی ہوتا ہے، نہر کا مطلب ہوتا ہے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا کے اس کو ذبح کرنا اللہ کے راستے کے اندر۔ یہاں ہمارے ہاں جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے قربانی کے معاملے کے اندر کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ کسی غریب کو پیسے دے دیں اور اس کو صدقہ کر دیں یا اس کی کوئی مالی معاونت کر دیں۔ دیکھیے بات یہ سمجھیے، ہر عبادت کی ہر عبادت کی جو ہے وہ اپنی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی قربانی کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ جانور کی قربانی جو ہے یہ مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، لیکن اس کی اپنی ایک شان ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے، ایک تو بات یہ ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں جو بتوں کے نام کے اوپر اور غیر اللہ کے نام کو وہ قربانی کرتے ہیں اس کا آپ رد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اجاگر ہو اور ان کے شرک کا رد ہو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرض کر کے اس کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ جب کبھی بھی دین کو ضرورت پڑ جائے گی ہمارے مال اور جان کی، تو ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے سورۃ الحج
کی آیات مبارکہ کچھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے۔ یہ سورۃ الحج جو ہے یہ قرآن حکیم کی 22 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیات مبارکہ نمبر 26 سے یہ بہت اچھا مضمون جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر یہاں پر آیا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس مختصر سی یہ چند آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار جانوروں کے اوپر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا دیکھیے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کیجئے جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ، یعنی اس جگہ کے اوپر جو ہے، یعنی ویسے تو بیت اللہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، لیکن مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ ان ٹیلوں کے اوپر جو ہے وہ بیت اللہ موجود تھا، اور اب آپ اثر نو اس کی تعمیر کیجئے۔ اور تعمیر کرنے کے بعد اس کا حکم یہ دیا کہ لا تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کے اوپر جو ہے وہ آپ بنیاد رکھتے ہوئے عبادات کیجیے۔ وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور آپ پاک کیجئے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جب یہ گھر کی تعمیر ہو گئی پھر اس کے بعد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا، کہ وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کے بھی وہ بیت اللہ کی طرف جو ہیں وہ آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور سوار ہو کر ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یعنی اس سواری کے اوپر جو ہے وہ بھی آئیں گے۔ یہ جو ضامر کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جو چل کے یا لمبے سفر سے آ کے تھکا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوگی، اس کا دبلا پتلا پن جو ہے اس کو ظاہر کرے گا۔ یاتین من کل فج عمیق، اور وہ اونٹ لے کر آئیں گے ہر دور دراز راستے سے، یعنی اس زمانے کے اندر جو ہے وہ چونکہ اونٹوں کے اوپر سفر زیادہ ہوتا تھا، اور صحرا کے اندر جو ہے وہ اونٹ جو ہے یہ ایک بڑی معروف قسم کی سواری تھی، تو اس لیے اس کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اعلان کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول ایک آتا ہے کہ پھر آپ نے وہاں پر ہی جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر لوگوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچا دیا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد واپس گئے ہیں، تو جہاں جہاں سے بھی آپ گزرے ہیں، جس علاقے سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے، تو آپ جو ہیں وہ آپ ہر جگہ کے اوپر حج کا اعلان جو ہے وہ کرتے گئے۔ اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کا جو ہے وہ اس کی تعمیر اور حج کا اعلان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے، یعنی حج میں آئیں اور اس سے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے حاصل کریں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ پھر جو ہے وہ ان معلوم دنوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور رزق عطا فرمائے ہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپائے اور مویشیوں میں سے۔ یہ علیحدہ میں بات کروں گا قربانی کے جانوروں کے اوپر اور ان کے مسائل کے اوپر، پھر میں آپ کے پاس بات کروں گا۔ ابھی موضوع یہ ہے کہ قربانی کی الگ سے دین میں ایک اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ایام المعلومات سے مراد جو ہے وہ ایام، قرآن مجید کے اندر اصل میں یہ دو طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ البقرہ کے اندر ایام معدودات، گنتی کے دن، اور یہاں پر ہے ایام معلومات یعنی معلوم دن۔ یہ وہ دن ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ساری امت کے تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے، اور 3 دن اس کے بعد ہیں جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ کل 4 دن ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے تابعین کا حوالہ دے کر جو ہے اور ائمہ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ سب کی رائے تقریباً یہی ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد جو ہیں وہ 4 دن ہیں۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور عید کے بعد، اور پھر آگے 3 دن اس کے بعد یعنی 11، 12 اور 13۔ اگرچہ تیسرے دن جو ہے وہ 13 تاریخ کے بارے کے اندر جو ہے وہ بعض فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن ایام تشریق کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ 4 ہی ہیں۔ تو یہ جو 4 دن ہیں ان کے اندر آ کر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ذکر کریں، کن کے اوپر؟ چوپائے اور مویشیوں کے اوپر ذکر کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر اور تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح کریں۔ پھر کیا کریں؟ فَكُلُوا مِنْهَا،
تو اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور پھر جو ہے وہ ایسے فاقہ کش جو لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر یہ کام جب وہ کر لیں قربانی کا، تو پھر اس کے بعد اپنے جسم کا میل کچیل دور کریں۔ حجاج اکرام جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد رات مزدلفہ میں گزار کر پھر 10 ذی الحجہ کو مینا کے اندر جا کر کینکریاں مارتے ہیں۔ پھر 7 کینکریاں جو ہیں وہ اس دن ماری جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ پھر وہ اپنا جیسے وہ قربانی کر لیں، جیسے اس کے اندر تو خیر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے کہ اس دن 4 کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو 7 کینکریاں مارنی ہوتی ہے جمرہ عقبہ کو، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ قربانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بال وغیرہ کٹوانے ہیں، بال منڈوانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں جا کر طواف افاضہ کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے ہیں، اس کے اندر ترتیب جو بھی ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اپنے جسم کا میل کچیل وہ دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں۔ اگر کسی آدمی نے 1 سے زیادہ قربانی کی نظر مانی ہے، یا کسی آدمی نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی نظر مانی ہے، جو نظر انسان نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ فرض کی ہے خود، یعنی حج کے اور جو عمومی احکامات ہیں ان کے علاوہ، یا اس نے یہ بھی نظر مانی ہے کہ میں 1 سے زیادہ طواف کروں گا، یا 1 سے زیادہ سعی کروں گا صفا و مروہ کے درمیان، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نظر میں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی نے مانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ تھکاوٹ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر محنت کرے گا زیادہ، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو بھی پورا کرے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر چاہیے یہ کہ وہ طواف کرے قدیم گھر کا، یعنی بیت اللہ شریف میں آ کر طواف افاضہ کرے۔ یہ حج کے مسائل کے اندر انشاءاللہ العزیز میں بتاؤں گا کہ یہ حج کا ایک بہت بڑا عظیم رکن ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جو آیت نمبر 29 ہے، وہاں پر دیکھیے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ پہلا حکم آ گیا کہ وہ یہاں آئیں اور اللہ کا نام لے کر ان معلوم دنوں کے اندر جو ہے اپنے چوپائے اور مویشیوں کے اوپر جو قربانی کے جانور ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں، خود بھی کھائیں اور دوسرے غرباء کو بھی کھلائیں۔ تو یہاں حکم آ گیا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ حکم اس لیے ہے کہ جو شخص بھی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کا، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، جس چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو گئی ہے، اللہ کے لیے خاص ہو گئی ہے، اس کی تم بھی تعظیم کرو۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں چونکہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی آپ لوگ جو ہیں وہ عزت کریں، احترام کریں، ان کی حرمتوں کا خیال رکھیں۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بات اس کے لیے بہت بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے جانور جو ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو تمہارے اوپر پڑھ دیے گئے ہیں، یعنی جو پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کی حرمت واضح ہو گئی ہے، جن کے اندر جو ہے وہ سور کا گوشت آ گیا ہے، مردار آ گیا ہے، اور مردار کی مختلف شکلیں سورہ المائدہ کے اندر والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، یا بلندی سے گر کے مر جائے، یا کسی دوسرے جانور کے تیز دانتوں کے ذریعے مر جائے، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ وہاں پر مردار کی آئی ہوئی ہیں، وہ سورہ المائدہ کے درس میں انشاءاللہ آ جائیں گی، یہاں وہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن یعنی کہ وہ جانور جو پڑھ کے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ حرام ہیں، یا جس طرح حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایسے پرندے ہیں جو جھپٹ کر حملہ کرتے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اور جو گوشت خور قسم کے پرندے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہی وہ جانور جو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ ہے، بلی، کتا ہے، اور اس طرح کے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو جتنی باتیں ہیں یعنی یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیے گئے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہذا تم جو ہے وہ بتوں کی ناپاکی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی بات سے بھی بچو، یعنی جھوٹی گفتگو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اس سے بھی بچو۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ دونوں کام جو ہے وہ چھوڑ دو، بتوں کی ناپاکی کو بھی چھوڑ دو، شرک کو بھی چھوڑ دو، جھوٹ کو بھی چھوڑ دو۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ جھوٹ اور شرک کو اکٹھا کر دیا، یعنی جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے اتنا پریویل کر گیا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اس جھوٹ سے ہم لوگ جو ہیں وہ بچیں۔
جھوٹی گفتگو بھی نہ کریں اور عدالتوں کے اندر جا کے جھوٹی گواہیاں بھی نہ دیں، تاکہ لوگوں کے مال اور جان کا تحفظ ہو سکے۔ شرک اور جھوٹ دونوں سے تم لوگ بچو۔